بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سامعین کرام، تشدید کی مشق کے بعد رائے ساکنہ و مشددہ ہے۔ جزم والی را کو رائے ساکنہ کہتے ہیں اور تشدید والی را کو رائے مشددہ کہتے ہیں۔ را پر زبر یا پیش ہو تو را پر ہوگا، یعنی را کو موٹا پڑھیں گے، اور اگر را کے نیچے زیر ہو تو را کو باریک پڑھیں گے۔ اگر را ساکن ہو اور اس سے پہلے زبر یا پیش ہو تو بھی را کو موٹا پڑھیں گے، اور اگر را ساکن ہو اور اس سے پہلے زیر ہو تو را باریک پڑھیں گے۔ اب ہم جو تختی پڑھنے جا رہے ہیں اس میں را کو پر پڑھنا ہے، جیسے ارسلنا قرآن یغررک ربما رؤوف مستقر مرة بر۔ ابھی ہم نے اوپر تختی میں پڑھا تھا کہ را ساکن ہو اور اس سے پہلے زیر ہو تو ایسے را کو باریک پڑھیں گے، لیکن اب جو الفاظ ہم پڑھنے جا رہے ہیں اس میں را ساکن ہے اور اس سے پہلے زیر بھی ہے، لیکن بیچ میں جو الف ہے وہ الف حمزہ وصلی ہے۔ درمیان میں جو الف ہے وہ الف حمزہ وصلی ہے، یعنی یہ ایک حرف سے دوسرے حرف، ایک لفظ سے دوسرے لفظ کو ملاتے وقت یہ بیچ میں گر جاتا ہے۔ چونکہ یہ حمزہ وصلی ہے اور را ساکن سے پہلے حمزہ وصلی آتا ہے تو ایسے را کو موٹا پڑھیں گے۔ رب ارجعونی ارتابوا ارجعی۔ سامعین گرامی، اب جو تین الفاظ ہم پڑھنے جا رہے ہیں اس میں پہلا حرف ہے جس میں را دونوں وجہ سے جائز ہے، فرقہ اور فرقہ، اور بعد کے جو دو الفاظ ہیں اس میں را ساکن کے بعد چونکہ حروف متوقع ہے اس لیے یہاں پر را ساکن سے پہلے زیر ہونے کے باوجود را کو موٹا پڑھا جائے گا۔ فرقۃ مرصادا قرطاس۔ اب جو تختی ہم پڑھیں گے اس میں را تمام کا تمام باریک رہے گا۔ امرت منہمر واصبر من شر بر بر دری مستمر ذریة تحرم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سامعین گرامی، آگے کا سبق حروف شمسی و حروف قمری ہے۔ حروف قمری کے شروع میں ہوں تو صرف لام پڑھا جائے گا، الف کو نہیں پڑھیں گے، جیسے والقمری۔ والقمری حروف قمری 14 ہیں، با، جیم، حا، خا، عین، غین، فا، قاف، کاف،
میم واو ہا حمزہ یا. الف لام اگر حروف شمسی کے شروع میں ہوں تو الف اور لام کو نہیں پڑھیں گے بلکہ بعد والے حرف سے ملا کر پڑھیں گے. جیسے والشمسی، والشمسی. حروف شمسی 14 ہیں. تا، ثا، دال، ذال، را، زا، سین، شین، صاد، غاد، طا، ظا، لام، نون. یہ حروف شمسی اور حروف قمری رہے. ان کو کس طرح پڑھا جائے اس کی مشق کرتے ہیں. سب سے پہلے حروف قمری. والقمر، والقمر، واليتامى، واليتامى، والأقربين، والأقربين. ما القارعة، ما القارعة. هم المفلحون، هم المفلحون. حروف قمری کی مشق کے بعد اب حروف شمسی کی مشق. اذا الشمس، اذا الشمس. كان الناس، كان الناس. يقول الرسول، يقول الرسول. أقيموا الصلاة، أقيموا الصلاة. بسم اللہ الرحمن الرحیم. لفظ اللہ کا قاعدہ. لفظ اللہ سے پہلے زبر یہ پیش ہو تو لفظ اللہ کو پر پڑھیں گے یعنی موٹا پڑھیں گے. اگر زیر ہو تو لفظ اللہ کے لام کو باریک پڑھیں گے. بقیہ ہر لام باریک ہوگا. یعنی لفظ اللہ کو لام جلالہ بھی کہتے ہیں. لام جلالہ سے پہلے یا لام جلالہ پر زبر یہ پیش ہو تو لام جلالہ ہمیشہ موٹا پڑھا جائے گا. اور اگر لام جلالہ سے پہلے زیر ہو تو لام جلالہ باریک پڑھیں گے. اس کے علاوہ جتنے لام قرآن مجید میں ہیں جیسے تعلمون ہے، لیسا ہے، ما لا ہے، یہ تمام لام لام تعریف کہلاتے ہیں اور یہ تمام لام بہر صورت باریک پڑھے جائیں گے. لام جلالہ سے پہلے زبر کی مثال. ان اللہ، ان اللہ. قال اللہ، قال اللہ. سمع اللہ، سمع اللہ. لام جلالہ سے پہلے پیش کی مثال. حدود اللہ، حدود اللہ. يريد الله، يريد الله. خلق الله، خلق الله. لام جلالہ سے پہلے زبر اور پیش کی مشق آپ نے کر لی. اب آئیے لام جلالہ سے پہلے زیر ہو تو کس طرح پڑھیں گے اس کی مشق کرتے ہیں. بل اللہ، بل اللہ. دین اللہ، دین اللہ. امر اللہ، امر اللہ.
بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سامعین کرام، آئیے پڑھتے ہیں یعنی وقف کرنے کے قاعدے۔ وقف کے معنی ٹھہرنے کے ہیں، یعنی قرآن مجید پڑھتے وقت کس طرح اور کہاں ٹھہرا جائے۔ ایسے گول نشان کو یعنی گول دائرہ یا سرکل کو آیت کہتے ہیں۔ قرآن مجید میں جگہ جگہ آپ دیکھتے ہوں گے کہ آیت کے ختم پر ایک دائرہ نظر آتا ہے، یہ ایک آیت کی علامت ہے، یعنی ایک دائرے سے دوسرے دائرے تک ایک آیت ہوئی۔ زبر، زیر، پیش، دو زیر دو پیش پر آیت کرنا ہو تو آخری حرف پر جزم دے کر سانس توڑیں گے، یعنی وقف کریں گے۔ اسی کو وقف کرنا کہتے ہیں۔ دو زبر پر وقف کرنا ہو تو ایک زبر کے ساتھ الف پڑھا جائے گا، جیسے احدن سے احدا، ابدن سے ابدا۔ گولتا پر وقف کرنا ہو، ٹھہرنا ہو تو وہ ہائے ساکنہ بن جاتی ہے، جیسے جاریتن سے جاریہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ رب العالمین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، قل هو اللہ احد، ان مع العسر یسرا۔ ناظرین گرامی، مع العسر یسرا یہاں پر لکھا ہے، لیکن چونکہ دو زبر پر ہم وقف کر رہے ہیں تو اسے ایک زبر کے ساتھ الف پڑھیں گے، جیسے یسرن سے یسرا۔ فیہا عین جاریہ، تسقا من عین آنیہ۔ یہ دو جگہ جہاں پر ہم نے وقف کیا ہے گولتا پر، وہاں پر جاریتن اور آنیتن ہے، لیکن ہم نے اس کو ہائے ساکنہ پڑھا ہے، اس لیے کہ قاعدہ ہے کہ گولتا پر آیت کرنا ہو، وقف کرنا ہو تو وہ ہائے ساکنہ بن جاتی ہے۔ اسی طرح لا تسمع فیہا لاغیہ، بسم اللہ الرحمن الرحیم، جس کا عنوان ہے تشدید مع تشدید، یعنی ایسے الفاظ جس میں تشدید ایک کے بعد دیگر آئی ہو، جیسے علیون ہے، اس میں آپ لام پر بھی تشدید ہے، یا پر بھی تشدید ہے، تو لام کے ساتھ یا کو قوت کے ساتھ ملا کر پڑھیں گے۔ علیون، علیون نہیں اور علیون بھی نہیں، کس طرح پڑھیں گے؟ علیون، علیون۔ یزکا، یزکا، یذکر، یذکر۔ مزمل، مزمل۔ مدثر، مدثر۔ علیین، علیین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مد کے بیان میں یہ یاد رکھیے گا کہ مد کی دو قسمیں ہیں، مد اصلی، مد فرعی۔ مد اصلی میں 3 حروف ہیں،
الف یا واو جنہیں شرط مد بھی کہا جاتا ہے، اور مد فرعی کی 5 قسمیں ہیں: مد واجب یا مد متصل، مد جائز یا مد منفصل، مد صلہ یا تلفظی، مد عارض، مد لازم۔ اس تختی میں چونکہ 3 ہی مدات کی مشق کی گئی ہے، ہم بھی 3 ہی مدات کی مشق کرتے ہیں۔ سب سے پہلے پڑھتے ہیں مد متصل، مد واجب یا مد متصل۔ حروف مدہ کے بعد حمزہ اسی کلمے میں ہو تو مد متصل یعنی مد واجب ہوگا، جیسے جاء، سیئت، سوء۔ اس میں یہ بات یاد رکھنے کے قابل ہے، شرط مد یا مد اصلی جاء میں الف ہے، جس کے بعد سبب مد عین کی سر کی شکل کا حمزہ آیا ہے، اور سیئت میں یا شرط مد ہے اور عین کے سر کی شکل کا حمزہ سبب مد، اور سوء میں واو شرط مد یعنی مد اصلی ہے، اور سبب مد یعنی جس کی وجہ سے یہ مد ہوا وہ عین کی سر کی شکل کا حمزہ ہے۔ آئیے پڑھتے ہیں مد منفصل۔ حروف مدہ کے بعد اگر حمزہ دوسرے کلمے کے شروع میں ہو تو مد منفصل یعنی مد جائز ہوگا، جیسے فی امرنا لا الہ انا انزلنا۔ سامعین گرامی، ان حروف میں الف شرط مد ہے اور دوسرے کلمے کے شروع میں سبب مد حمزہ ہے، اور یہ بات بھی یاد رکھیے گا کہ ان دونوں مدوں کی مقدار یعنی مد جائز یا مد واجب کی مقدار 2 الف یا 2.5 الف 4 حرکت یا 5 حرکت کی برابر کھینچ کر پڑھنا چاہیے۔ اب جو مد ہے وہ مد لازم ہے، حروف مدہ کے بعد والے حرف پر اگر جزم یا تشدید ہو تو مد لازم ہوگا، اور یہ بات یاد رکھیے کہ 1 الف سے زائد کھینچنے کو مد کہتے ہیں۔ تو مد لازم کی مثال پڑھتے ہیں، الآن حاجوك والصافات۔ مد لازم میں اس کی مقدار 2.5 الف یا 3 الف یعنی 5 حرکت یا 6 حرکت کے برابر اس کو کھینچ کر پڑھیں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ ہم نے مد کا بیان پڑھ لیا اور اس کی مشق بھی کر لی۔ سامعین کرام، آگے بڑھتے ہیں اور اس پر سبق تشدید بعد حروف مدہ ہے، یعنی تشدید والا جو بھی حرف ہے اس سے پہلے حروف مدہ ہے، یعنی واو یا الف یا اس میں سے کوئی بھی ہے، جیسے غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، ووجدک ضالا فہدی
فإذا جاءت الطامة الكبرى فإذا جاءت الصاخة ولا تحاضون على طعام المسكين. سامعین کرام، اب ہم جو آیت پڑھنے جا رہے ہیں اس میں مد منفصل یعنی مد جائز بھی ہے اور مد لازم بھی. پہلے مد جائز ہے، بعد میں مد لازم. جیسے وَإِذَا رَأَوْهُمْ قَالُوا إِنَّ هَؤُلَاءِ لَضَالُّونَ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. حروف مقطعات. سامعین کرام، حروف مقطعات کے معنی، سامعین گرامی، حروف مقطعات کے معنی سوائے اللہ عز و جل کے کسی کو معلوم نہیں. حروف مقطعات پوری قرآن مجید میں 14 ہیں. اس لیے اگر یہاں پر زیادہ کی تعداد ہو تو کوئی خیال نہ کرے، لیکن ان کی تعداد 14 ہی ہے. اور حروف مقطعات سارے کے سارے مد لازم ہیں. الف لام میم. الف لام صاد. الف لام را. الف لام میم را. کاف ها یا عین صاد. طه طاسين ميم. طاسين. ياسين. صاد. حاميم. حاميم عين سين قاف قاف نون. بسم اللہ الرحمن الرحیم. میم ساکن کے قاعدے. جس طرح نون ساکن کے 4 قاعدے ہیں، اسی طرح میم ساکن کے بھی 3 قاعدے ہیں. ادغام شفوی، اخفاء شفوی، اظہار شفوی. ان کو شفوی اس لیے کہا جاتا ہے چونکہ یہ میم ساکن کے بعد آنے والے حروف
سے یہ قاعدہ بنتا ہے، اور میم چونکہ دونوں ہونٹوں کے ملنے سے ادا ہوتا ہے اس لیے ان کو شفوی کہا گیا ہے۔ سب سے پہلے پڑھتے ہیں ادغام شفوی۔ ادغام شفوی، میم ساکن کے بعد میم آئے تو میم کو میم سے ملا کر غننے کے ساتھ پڑھا جائے گا، جیسے الیکم مرسلون۔ اس میں دیکھیے آپ، الیکم آخری میں جو میم ہے وہ میم ساکن ہے، اور پھر اس کے بعد متصل ایک میم ہے جس پر پیش ہے، تو میم ساکن کے بعد میم آیا ہے اس لیے اس کو ادغام شفوی کہیں گے۔ اور پوری قرآن مجید میں ناظرین کرام جہاں پر بھی میم ساکن کے بعد میم آئے تو آپ اسی طرح غنہ کر کے پڑھیں گے، ناک میں آواز کو گھما کر پڑھیں گے، اور اس کی مقدار ہوگی ایک الف یا دو حرکت، جیسے لَهُم مَّا يَشَاءُونَ فِي قُلُوبِهِم مَّرَضٌ فَهُم مُعْرِضُونَ۔ میم ساکن کا دوسرا قاعدہ اخفاء شفوی۔ اخفاء شفوی، میم ساکن کے بعد با آئے تو غننے کے ساتھ اخفاء ہوگا، جیسے ان ربهم بهم ترميهم بحجارة وما هم بمؤمنين فبشرهم بعذاب۔ میم ساکن کا تیسرا قاعدہ اظہار شفوی۔ میم ساکن کے بعد با اور میم کے علاوہ کوئی اور حرف بالخصوص واو یا فا آوے تو میم کو ظاہر کر کے پڑھنا چاہیے، جیسے اردو میں ہم اور تم کی میم کو پڑھتے ہیں۔ آئیے اظہار شفوی کی مشق کرتے ہیں۔ اظہار شفوی، ہم فیہا، اس میں میم ساکن کے بعد فا ہے تو آپ فوراً اس کا اظہار کریں گے، ہم کہنے کے ساتھ ہی فیہا کہیں گے، اور اسی طرح سوائے با اور میم کو چھوڑ کر جتنے حروف آئیں گے سب کے ساتھ آپ یہی طریقہ اختیار کریں گے، وہاں پر غنہ نہیں کریں گے اور نہ ہی اخفا کریں گے، بلکہ صاف طور پر اظہار کرتے ہوئے پڑھیں گے، جیسے ہم فیہا، یہ اظہار شفوی ہے۔ اگر آپ ہم فیہا کہتے ہیں، یہاں پر رکتے ہیں، غنہ کرتے ہیں تو وہ غلط ہوگا۔ لَكُمْ دِينُكُمْ لَمْ يَلْبَسُوا أَمْ لَمْ تُنذِرْهُمْ لَهُمْ أَجْرٌ